صبح کا وقت تھا۔ مسجد سے اذان کی پیاری آوازیں گونج رہی تھیں۔ محلے کے ہر گھر میں رونق تھی۔ بچے سفید کپڑے پہن کر، سر پر ہری پگڑی اور ہاتھوں میں چھوٹے جھنڈے لیے خوش نظر آ رہے تھے۔ عورتیں اپنے گھروں کو سجانے میں لگی تھیں۔ سڑکوں پر رنگ برنگی لائٹیں اور ہرے جھنڈے چمک رہے تھے۔ ہر طرف صراط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایان نام کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر مشکل سے 10 سال تھی۔ وہ اپنے ابا سے پوچھتا ہے، ابا جان، لوگ اتنا سجاوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ابا مسکرا کر بولے، بیٹا، یہ دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھائی، محبت اور انسانیت کا سبق دیا۔ اسی خوشی میں ہم جشن مناتے ہیں۔ ایان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ بھی جلوس میلاد میں شامل ہوگا۔ دوپہر ہوتے ہوتے پورا محلہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے گونج اٹھا۔ بچے جھوم رہے تھے، بزرگ سلام پڑھ رہے تھے اور عورتیں دروازوں سے نظریں ڈال کر درود شریف پڑھ رہی تھیں۔ جلوس آگے بڑھا تو ہر طرف نورانی ماحول بن گیا۔ ایان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جھنڈا لے کر چل رہا تھا۔ راستے میں غریب بچوں کو اس نے مٹھائی بانٹی۔ اس کے ابا نے یہ دیکھ کر کہا، یہی اصل جشن ہے بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف سجاوٹ میں نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ شام کو محلے کی مسجد میں بڑی محفل ہوئی۔ نعت خوان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ رہے تھے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایان دھیان سے سن رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہر کسی سے محبت کی، امن کا پیغام دیا اور انسانیت کو روشنی دی۔ محفل کے بعد سب نے مل کر دعا کی، یا اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ رات کو جب ایان گھر لوٹا تو اس نے اپنے دل میں ایک نئی بات محسوس کی۔ اس نے سوچا، آج میں نے سمجھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مطلب ہے محبت، رحمت اور انسانیت پھیلانا۔ اگر ہم سب اچھے انسان بن جائیں، دوسروں کی مدد کریں اور امن کا پیغام دیں تو یہی اصل جشن ہوگا۔ جشن عید میلاد النبی۔ چھوٹے سے قصبے میں چاند کی خبر ملتے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے دن عید میلاد النبی تھی۔ گلی گلی میں بچے ہرے جھنڈیاں لے کر دوڑ رہے تھے۔ مسجدوں اور گھروں پر روشنی کی جھالریں سجائی گئیں۔ ہر کوئی اس خاص دن کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی پورے قصبے میں نعت پاک کی آواز گونج اٹھی۔ بچے نئے کپڑے پہن کر ہاتھوں میں جھنڈیاں لیے جلوس میں شامل ہوئے۔ بڑے بزرگ بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ ہر طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ سڑکوں پر عطر کی خوشبو بکھری تھی اور جگہ جگہ شربت و مٹھائی کے سٹال لگے تھے۔ کریم، جو ایک چھوٹے دکاندار کا بیٹا تھا، سب سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے اپنی جیب خرچ سے ہری جھنڈی خریدی اور دوستوں کے ساتھ جلوس میں شامل ہو گیا۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک غریب بچہ سڑک کنارے اداس بیٹھا ہے۔ اس کے پاس نہ جھنڈی تھی اور نہ ہی نئے کپڑے۔ کریم کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنی جھنڈی اسے تھما دی اور بولا، آج کا دن خوشی بانٹنے کا ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ دوڑ کر جلوس میں شامل ہو گیا۔ شام ہوتے ہوتے پورا قصبہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ مسجدوں میں محفلیں ہوئیں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی رحمت کی باتیں سنائی گئیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اصلی جشن کیول سجاوٹ اور مٹھائیوں سے نہیں بلکہ آپسی محبت، بھائی چارے اور نیک کاموں سے پورا ہوتا ہے۔ اس رات جب آسمان میں چاند ٹمٹماتا تھا تو قصبے کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر یہی دعا کر رہے تھے، یا اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک چھوٹے قصبے میں علی نام کا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کا بچپن نہایت پیارا اور معصوم تھا۔ وہ ہر ہفتے اپنے نانا نانی کے گھر جایا کرتا۔ وہاں کا ماحول اسے بہت پسند تھا۔ نانا نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور نانی اسے حضرت رسول اللہ کی کہانیاں سناتی۔ علی کو نانا نانی کے گھر کی سب سے بڑی خوبی یہ لگتی تھی کہ وہاں سکون اور برکت محسوس ہوتی۔ جب بھی وہ جاتا، ایسا لگتا جیسے گھر کے ہر کونے میں اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔ نانا اکثر کہا کرتے، بیٹا،
इंसान की असल ताकत इसके ईमान में है। दौलत, सोना चांदी सब खत्म होने वाली चीजें हैं, लेकिन अगर दिल में अल्लाह का यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक साल कस्बे में बड़ा कहत पड़ गया। खेतों में पानी ना था, फसलें सूख गईं, लोग परेशान हो गए। अली का घराना भी मुश्किल में आ गया। माँ ने कहा, काश हम नाना नानी के घर चले जाते, वहां हमें कुछ सुकून मिलेगा। नाना नानी का घर छोटा था मगर मेहमान नवाज था। जो भी आता खाली हाथ वापस ना जाता। इस दिन जब अली पहुंचा तो नानी ने कहा, आओ बेटा, तुम्हारे आने से घर रोशन हो गया। नाना ने गिले लगाते हुए कहा, बेटा, याद रखो, मुश्किलात मोमिन के इम्तिहान के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर खालिस होता है, वैसे ही मोमिन मुश्किलात से गुजर कर निखरता है। इस रात सब ने मिलकर नमाज पढ़ी। दुआ में नाना ने कहा, आ अल्लाह, हमें भूख प्यास की मुश्किल से निकाल, हमें सब्र और हिम्मत अता फरमा। अली ने देखा कि नाना नानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान पर अल्लाह का शुक्र था। सुबह नानी ने जब आटे का डब्बा खोला तो देखा कि आटा खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है। तेल का डब्बा भी भरा हुआ था। घर में बरकत नाजिल हो गई। नानी बोले, देखो अली बेटा, जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह अपनी रहमत से रोजी में बरकत दे देता है। कहत के दिन गुजरते रहे मगर नाना नानी का घर हमेशा गरीबों के लिए खुला रहा। जो भी आता खाली हाथ ना जाता। अली ने सीखा कि सच्चा मोमिन मुश्किल वक्त में सब्र करता है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बारिश हुई, खेत हरे हो गए और हालात बेहतर हुए तो अली अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे नाना नानी ने मुझे सिखाया कि असल दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और शुक्र है। यही इंसान को मजबूत बनाता है।